بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہمارے سینئر صحافی تھے، ان کا جو بہیمانہ قتل کینیا میں ہوا ہے، ابھی تک اس کے جو تانے بانے ہیں جو جوڑے جا رہے ہیں ان پہ کوئی یقین کرنے کو نہیں تیار، اور جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا۔ البتہ امریکہ کی طرف سے اس پہ شدید رد عمل آیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کینیا کی حکومت کو کہ وہ ارشد شریف کے حوالے سے فوری اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کینیا کی حکومت سے یہ کہا ہے کہ ان کو اس حوالے سے فوری طور پہ آگاہ کیا جائے، چونکہ ارشد شریف کی جو خدمات تھیں، ارشد شریف جس قسم کی صحافت کرتے تھے، وہ نہ صرف امریکہ کو علم تھا بلکہ پورے یورپ، پوری دنیا کو علم ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ ایک آزاد منش صحافی تھے، اور ان کی تنقید جو ہے وہ حکمران طبقے کے خلاف تھی، اور خاص طور پر پاکستان کا وہ طبقہ جسے مقتدر حلقے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے ان کی جو تنقید ہے وہ سب کے سامنے تھی۔ پھر اس کے علاوہ ان کا جو وکیل ہے، انہوں نے جو ہائی کورٹ میں سوالات اٹھائے ہیں، جو پٹیشن دائر کیا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پہ کیوں مجبور کیا گیا، اور وہاں کے حکمرانوں نے ارشد شریف کو کیوں یہ کہا کہ وہ یہاں ہمارا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ البتہ جب وہ کینیا گئے، کینیا کا مشورہ ان کو کس نے دیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ سلمان اقبال جو ARY کے سربراہ ہیں، ان کی نگرانی کر رہے تھے، ان کا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، اس پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور خرم نام کا جو نوجوان ہے، جس کے بارے میں ابتدائی طور پہ کینیا پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا بھائی ہے، حالانکہ ان کا ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا میجر اشرف شہید، وہ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، اور ارشد شریف بھی شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا اس دعوے میں بھی کوئی سچائی نہیں تھی۔ اب یہ کوئی دور پار کے رشتہ دار ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر ارشد شریف کو چونکہ پتہ تھا، ان کو تھریٹ تھا، پھر اتوار کے روز ارشد شریف جو ہیں وہ اس فارم ہاؤس سے کیوں نکلے، کس مقصد کے لیے نکلے، پھر جہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، تو یہ سوال سب سے بڑا اہم ہے کہ جو فائرنگ سکواڈ تھا کینیا کی پولیس کا، کہ اگر انہوں نے سٹولن گاڑی، چوری شدہ گاڑی کو ہی پکڑنا تھا اور گاڑی میں اغوا کیے گئے بچے کو برآمد کرنا تھا، تو پھر گاڑی کے اوپر فائر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گاڑی پہ لگی ہوئی 9 گولیاں بتاتی ہیں کہ یہ ایک طے شدہ سکرپٹ کے مطابق قتل تھا، کیونکہ اگر بچے کی جان بچانا مقصود تھا تو پھر گاڑی پہ فائر کرنے کی بجائے گاڑی کو ہر صورت روکے جانا مقصد ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ گاڑی کے ٹائر برسٹ کیے جا سکتے تھے، لیکن گاڑی کے ٹائر برسٹ کرنے کی بجائے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کی بجائے اگر گاڑی کو روکنا ہی تھا تو ڈرائیور جو تھا گاڑی کا، اس کو انجرڈ کیا جاتا تاکہ گاڑی رک جائے، لیکن پہلے ہی مرلے میں ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب یہ بھی جائے وقوع پہ ہی جا کے دیکھا جا سکتا ہے، یا عینی شاہدین بتا سکتے ہیں کہ پہلے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا یا اس گاڑی کے اوپر جس کا نمبر تھا KD 200، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ کینیا کی پولیس کا یہ موقف کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے، اس کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کہ KD 200 میں اور KD 700 میں بہت زیادہ فرق ہے، کہ کیا کینیا کی پولیس کو 200 اور 700 کا فرق ہی معلوم نہیں؟ جس گاڑی میں بچہ اغوا ہوا، جس گاڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ اس کو جو ہے وہ چرا لیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے ایک بچے کو اغوا کر لیا گیا تھا ایک دکان کے باہر سے، ایک الیکٹرک شاپ کے باہر سے، تو اس گاڑی کا نمبر 700 ہے، اور جس میں ارشد شریف صاحب موجود تھے اس کا نمبر 200 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملے کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ اگرچہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو شفاف تحقیقات چاہیے، لیکن ناظرین، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی میں جو سعودی سفارت خانہ ہے، اس کے اندر سینئر صحافی جمال خشوگی کا قتل ہوا تھا، اور پھر ترکی کی باوجود کوشش کے اور امریکہ کی باوجود کوشش کے اس کی ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن پھر جو جمال خشوگی کا جو خاندان تھا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا، اور سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں، جو سعودیہ کے پرنس، جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا، تو انہوں نے ان کو اچھا خاصا اکاموڈیٹ کر دیا۔ تو ناظرین، جمال خشوگی قتل کیس کا حوالہ دینا اس لیے ضروری تھا کہ جمال خشوگی کا قتل جو ہے وہ سعودی سفارت خانے کے اندر ہوا تھا، لیکن ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ایک ویران سے روڈ پہ، جہاں پہ ایک دیہاتی سا ایریا دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ ہوا، اور
وہاں کی جو کینیا کی پولیس ہے اس کے جو فائرنگ سکواڈ ہے اس نے ان کو ٹارگٹ کیا. لہٰذا بے شمار سوالات ہیں. لیکن اب بھی ہماری صحافتی تنظیمیں بھی اور ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات جو ہیں اقوام متحدہ اپنی ایک اسپیشل ٹیم کے ذریعے کروائے. چونکہ ارشد شریف تو اب نہیں آ سکتے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ان کو بے نقاب کیا جا سکے. اور دوسری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس کے اوپر یک طرفہ ایک ٹریفک ہے، اور وہ ٹریفک اپنا ایک وزن بھی رکھتی ہے، چونکہ دوسری طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا رہا. محض وزیر اعظم کا ارشد شریف کے اہل خانوں کو فون کرنا، ان کو تسلی دینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ صحافی برادری، ارشد شریف کے اہل خانہ، بلکہ پوری قوم، پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں ٹارگٹ کیسے کیا گیا، اور ارشد شریف کو دبئی سے ٹریپ کر کے کینیا لے جانے والا کون تھا، اس کا مقصد کیا تھا. یہ سوال بہت اہم ہے. اور کینیا کی پولیس جو کہ جرائم کے حوالے سے کافی بدنام اپنی شہرت رکھتی ہے، اور یہ ایک بالکل سسیلین مافیا کی طرح ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ اگر چاہے اور اس کی مرضی ہو، منشا ہو کہ اصل جو قاتل ہیں، جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے پردے کے پیچھے ہیں، ان کو سامنے لانے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر حکومت پاکستان بھی چاہے، حکومت پاکستان کو بھی اب تک چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سارا ملبہ اٹھا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دے اور یہ پراپوگنڈا کیا جائے کہ اس کے پیچھے مقتدر حلقے ہیں، تو ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایک اچھے خاصے تحقیقاتی ٹیم جو ہے 10 رکنی 8 رکنی 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اب تک جائے وقوع پہ جا چکی ہوتی، جس میں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بھی ہوتے، ایف آئی اے کے لوگ بھی ہوتے، انٹیلیجنس بیورو کے لوگ بھی ہوتے، آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہوتے، جو موقع پہ جا کے اس کی تحقیقات کرتے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا، اور کینیا کی جو پولیس ہے اس میں جو بندہ جس نے فائر یہ کیے اس کا کیا مقصد تھا، اور اس کے پیچھے کس کا دماغ کام کر رہا تھا. اور اگر حکومت پاکستان، میاں شہباز شریف کل سعودیہ جانے سے پہلے یہ احکامات جاری کر کے جاتے کہ ایک پاکستان کی 8-10 رکنی جو ٹیم ہے وہ یہاں سے کینیا کے لیے روانہ ہو چکی ہوتی، تو ہم منتظر ہوتے، صحافی بھائی منتظر ہوتے، اور پوری قوم منتظر ہوتی کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم وہاں پہ گئی ہے، وہاں سے اصل جو ہے حقائق سامنے لائے گی اور قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. لیکن یہاں صرف افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے. محترمہ مریم اورنگزیب ان کے گھر گئیں، ارشد شریف صاحب کے گھر گئیں، افسوس کیا. یہ تو عام طور پہ بھی ہوتا ہے افسوس، لیکن حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی شہری، یہ تو ارشد شریف تھے جو نامور صحافی تھے اور بڑا ان کا طوطی بولتا تھا، اور پھر وہ ٹارگٹ بھی ہوئے تھے، اور پھر ان کو تھریٹ بھی تھے، مختلف قسم کے تھریٹ تھے، جیسا کہ ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کو طالبان کی طرف سے بھی تھریٹ تھا. تو ارشد شریف کے علاوہ اگر عام شہری بھی ہو تو حکومت پاکستان کا، حاکم وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کروا کے قوم کے سامنے رکھے، جس سے قوم کا اعتماد بڑھے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. لیکن افسوس ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے ناظرین کہ کسی تیسری قوت نے یہ کھیل کھیلا ہو تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں وہ آپس میں دور ہو جائیں، اس میں نفرت جو ہے مزید بڑھ جائے. یہ ایک میرا ذاتی خیال ہے، لیکن ابھی چونکہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور میری دعا ہے کہ وہ سامنے آ جائیں. پتہ نہیں شاید نہ آ سکیں، کیونکہ جمال خشوگی کے قتل میں سب کچھ سامنے تھا. سعودی سفارت خانہ سامنے تھا، سعودی سفارت خانے میں موجود جو لوگ تھے وہ سب سامنے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جمال خشوگی کے خاندان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا. ارشد شریف کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ اس پہ جواب چاہتے ہیں کہ ان کو کون ٹریپ کر کے کینیا لے کے گیا، اور پھر وہ کون سا دماغ تھا جس نے ان کو مغادی جو ہے شہر نیروبی سے تقریباً جس کا فاصلہ 2 گھنٹے کی جو ہے سفر بتایا جاتا ہے، اور پھر جائے وقوع پہ جہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے 78 کلومیٹر دور ان کی لاش کا ملنا ہے. یہ ایک الگ سے کئی سوالات ہیں جس کا جواب صرف اور صرف ہمارے تحقیقاتی آفیسر جو جائے وقوع پہ جائیں تو مل سکتے ہیں. البتہ ہم سب جو ہیں، ہم وہاں کا جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پہ محترمہ سیدہ ثقلین ہے، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. محترمہ سیدہ ثقلین جو ہیں وہ سفارتکار ہیں، وہ تحقیقاتی آفیسر نہیں ہیں. انہوں نے جا کے ارشد شریف کی لاش کی شناخت کی ہے، پوسٹ مارٹم کا انہوں نے نگرانی کیا، وہاں سے اس کو روانہ کیا ہے. لیکن جو میرا مطالبہ، جو میری سوچ ہے، اس کے مطابق حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ چند بہترین دماغوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم وہاں پہ بھیجی جاتی جو قوم کو آگے بتاتی، صحافی برادری کو آگے بتاتی کہ اصل محرکات یہ ہیں
کہ عرش شریف کو دبئی سے کیوں کینیا جانا پڑا، اور پھر آگے کے معاملات کیا ہوئے، پھر ان کو اس گھر سے سنڈے کے دن کیوں نکلنا پڑا. یہ سارے سوالات صحافیوں کے ذہن میں ہیں، اور صحافی کیا کر سکتے ہیں. اس وقت تو ہم اندھیرے میں ہیں، ہمارے سامنے اصل پکچر نہیں ہے. اللہ کرے کہ اصل پکچر آ جائے، اور اللہ کرے کہ امریکہ کا بیان بھی صرف بیان ہی نہ ہو. امریکی وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے کہ امریکہ اس پہ کچھ سٹیپ لے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے شہریوں کے لیے لیتا ہے، چونکہ آزادی اظہار جو ہے وہ عالمی قوانین کے تحت آتا ہے. لہٰذا امریکہ کو چاہیے کہ اپنی ایک ٹیم وہاں پہ بھیجے اور ہمیں بتایا جائے کہ عرش شریف کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے. اور دوسری طرف اگر اقوام متحدہ، جس کا نام ہی پوری دنیا کی اقوام کا ایک اکٹھ ہے، ان کو چاہیے کہ ایک تحقیقاتی ٹیم وہاں پہ بھیجیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ قاتل کون تھے. یہ بہت بڑا سوال ہے. صرف امریکی رد عمل سے یا وفاقی حکومت کے افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا تو ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد چلے گا. شمشاد مانگڑ کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.